السلام علیکم جی، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، شہید ارشد شریف کی والدہ محترمہ کا، شہید ارشد شریف کے نام جنت سے پہلا خط، ارشد شریف کی والدہ محترمہ جن کا آج وصال ہوا، جن کی نماز جنازہ آپ سے کچھ دیر پہلے ادا کر دی گئی ہے، ان کی طرف سے ان کے اپنے بیٹے کے نام یہ خط ہے۔ ناظرین، اگر آپ جذباتی ہیں، اگر آپ کمزور دل ہیں تو یہ ویڈیو بالکل نہیں سنیے گا۔ ڈرو اس وقت سے جب انصاف مانگنے والے انتقام لینے والے بن جائیں۔ میرے شہید عزیز از جاں بیٹے، میرے صبرناک بیٹے، السلام علیکم۔ میں 3 سال بعد آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ یہ سفر نہ تو تقدیر کا ہے اور نہ ہی کوئی عام سفر ہے۔ یہ وہ مایوسی ہے جو مجھے ان 3 سالوں میں تمہارے لیے انصاف مانگتے مانگتے ہر قدم پہ دیکھنا پڑی۔ میں نے، تمہارے دوستوں نے اور ہر انصاف پسند شہری نے انصاف کی آواز بلند کی، لیکن کبھی انتقام نہیں مانگا۔ مجھے پتہ ہے میرا بیٹا کسی انتقام کا شکار ہوا، کسی ہرس اور ہوس کے پجاری نے اس پر نشانہ باندھا۔ میں نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن ایک ماں کی حیثیت سے یہ ضرور سوچا کہ کوئی اور ارشد شریف اس شدید اذیت اور خوفناک صورتحال میں گھر کر اپنے بچوں، اپنی ماں اور اپنے سہاگ کو ہمیشہ کے لیے زخمی نہ کر جائے۔ میں ایک شہید کی ماں، ایک شہید کی بیوی اور شہداء کو پالنے والی فیملی جو وطن کے لیے قربان ہو گئی، اس پر فخر کرتی ہوں، لیکن جو ظالموں کی سستی ہوس، بدماشی اور ملک دشمنی کی وجہ سے مارے جائیں گے، میں ان بیٹوں کے خون کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ میرے بیٹے شہید ارشد شریف، میں یہ مقدمہ لے کر آ رہی ہوں۔ میں اس نظام سے مایوس ہو کر، لیکن خدا کے طریقہ انصاف سے مایوس نہیں ہوئی۔ وہ اپنے اس جہاں میں بھی مجھے ضرور انصاف دے گا، اور میرے جانے کے بعد اس جہاں میں بھی انصاف کا چلن ہوگا۔ مظلوموں کا خون بہتا ضرور ہے، مگر پھر تقدیر ظالموں سے انتقام لیتی ہے۔ میں نے ملک کی سب سے بڑی انصاف کی مسند پر دہائی دی، قاتلوں کا سراغ دیا۔ شہید، میرے پیارے شہید بیٹے، میں نے وہ 5 نام لکھ کر، جو تم مجھے کال پہ بتاتے تھے، وہ 5 نام لکھ کر دیے تھے۔ جدید طریقہ تفتیش کے تمام ذرائع بھی بتائے تھے، ان کا ہر حوالہ دیا تھا، ہر دروازے پر دستک دی، ہر اس جگہ فریاد کی جہاں پہ امید تھی کہ میری صدا سنی جائے گی۔ لیکن شاید میں گونگے اور بہرے لوگوں میں، یا شاید اس بحث سماج میں پیدا ہو کر تمہیں پیدا کر کے غلطی کر چکی تھی۔ کیا بچوں کو پیدا کرنا، پالنا اور ملک کو قوم کے لیے وقف کرنا غلطی ہے؟ نہیں، مائیں ایسی غلطیاں نہیں کرتی۔ یہ خدا کا حکم اور فطرت کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد دنیا اور دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ جو قوم ماؤں کو انصاف نہیں دیتی، ان کی چیخوں کو نہیں سنتی، وہ کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ دنیا سے اگر میں مایوس ہو کر جا رہی ہوں تو یہ کوئی اچھی خبر نہیں۔ مجھے دکھ ہے ارشد شریف، آپ کے بعد آنے والے خوددار نوجوانوں کے لیے انصاف کی گھٹن، یہ دنیا دن بدن انصاف کی گھٹن کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہاں ہم دونوں فریاد لے کر اس منصف اعلیٰ کی عدالت میں جائیں گے۔ وہاں پہ فیصلہ ہوگا، انصاف ہوگا، ظالم دکھائی دیں گے، جرح ہوگی، ان پر چارج شیٹ ہوگی، ان کے چہرے پہ کالک لگائی جائے گی، ان کو سزا سنائی جائے گی۔ کوئی ان کو نہیں بچا سکے گا، کوئی وردی، کوئی چھڑی ان کا سہارا نہیں بنے گی۔ میرے شہید بیٹے، مجھے یہ دکھ ہے کہ خدا کی عدالت سے پہلے بندے اپنی عدالت میں خدائی انصاف اور مساوات کا سبق کیوں بھول جاتے ہیں؟ وہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو قوم مظلوموں کی دہائی کا جواب نہیں دیتی، وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ مجھے خوشی ہے میں آج آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ اب تم تک تنہائی کا شکار نہیں ہوگے۔ ہم خدا کے ہاں اپنا مقدمہ بھی پیش کریں گے، اور ہاں اس کی نعمت والی جنتیں بھی ملیں گی۔ لیکن یہ دکھ بھی رہے گا کہ ہمارے اور پاکستان کے ہزاروں ارشد شریف شہید آج بھی خطرے میں ہیں۔ آپ کے بچے آپ کو اور اب مجھے بھی یاد کریں گے۔ آپ کی بہادر بیوی آپ کا مقدمہ لڑتے ہوئے تنہا ہو جائے گی، لیکن مجھے امید ہے کہ اس کا ضمیر
آپ کی رفاقت اور میری تربیت اسے ہمیشہ باہمت رکھے گی۔ چند گھڑیاں موت اور میں مل کر جن کو گن رہے ہیں، اور بعد میں چند ثانیوں بعد آپ کے پاس ہوں گی، اور پھر ہم دونوں خدا کی مسند انصاف میں پیش ہوں گے، جہاں پہ ارشد شریف شہید کے قاتلوں کا اور میرے قاتلوں کا نام پکارا جائے گا، جہاں خدا اس ماں کا مقدمہ سنے گا جو 3 سال اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بڑی بڑی عدالتوں کے چکر لگاتی رہی۔ خدا اس ماں کا مقدمہ سنے گا جہاں پہ کسی بڑے وکیل کی ضرورت نہیں پڑے گی، جہاں ایک وکیل کو فون کال پہ خاموش نہیں کروایا جا سکے گا۔ میرا یقین کامل ہے خدا ماں کی فریاد کو فوری سنتا ہے اور فوری فیصلہ بھی نافذ کرتا ہے۔ ماؤں کے دکھوں سے بے خبر دھرتی کے حکمرانوں، کروڑوں ماؤں کے آنسوؤں، آہوں اور سسکیوں کا عذاب تمہارے انجام کو بھیانک بنانے جا رہا ہے۔ تمہیں اس کی خبر نہیں۔ آپ قاتلوں کو تحفظ اور مظلوموں کو انصاف سے محروم کرنے والے ہو۔ آپ بیٹیوں کے قاتل ہو، آپ ماؤں اور بچوں کے قاتل ہو، آپ سہاگنوں سے ان کا ماضی اور مستقبل چھینتے ہو، آپ معاشرے میں انارکی اور انتقام کی راہیں ہموار کرتے ہو۔ انصاف مانگنے والی مائیں اگر انتقام لینے والی مائیں بن گئیں تو تمہارے لیے پتہ نہیں کتنا دردناک انجام ہوگا۔ میرے شہید بیٹے، 3 سال بعد بالآخر میں تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ آج میری بہت سی اذیتیں ابدی طور پر ختم ہو جائیں گی، اور خاص طور پہ وہ جو روز مجھے سپریم کورٹ کی اس سفید سنگ مرمر کی عمارت سے گھن آتی تھی، روز میں اس مقدمے کے صفحے دیکھتی تھی، آج میری وہ اذیت بھی ختم ہو گئی۔ آج آس کی وہ جھوٹی امید کی وہ جھوٹی ڈور بھی ٹوٹ گئی جو پچھلے 3 سال سے ہر صبح جس کو میں دیکھ کر سوچتی تھی کہ شاید ایک دن کاتب تقدیر یہ ورق پلٹ دے گا، شاید قاتلوں کو سزا ہوگی، شاید ان کے نام پکارے جائیں گے، لیکن اب وہ میری تمام اذیتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہی ہیں۔ بیٹے، ہم دونوں اب خدا کے پاس مقدمہ دائر کریں گے بغیر کسی وکیل کے۔ ہاں، سپریم کورٹ والے اس مقدمہ کی وہ فائل جس پہ اب وہاں پہ گرد جم چکی ہے، اس کی ایک کاپی میں اپنے ساتھ لے کے آ گئی ہوں، اور وہ 5 نام جو تم نے مجھے دیے تھے، جس کو میں نے لکھ کے سپریم کورٹ کے قاضی بندیال کو دیا تھا، جب قاضی بندیال نے وہ 5 نام پڑھے تھے تو اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ اس نے اپنے بینچ میں بیٹھے دیگر ججز کو بھی وہ نام پڑھائے تھے، اور اس کے بعد وہ فائل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دی تھی۔ مجھے آج بھی وہ نام زبانی یاد ہیں۔ بندیال نے جب وہ نام دیکھے تھے تو وہ چونکہ ایک بزدل جج تھا، ایک ناکام جج تھا، اس مسند کا اہل نہیں تھا، اس نے وہ فائل بند کر دی تھی۔ آج میں اور تم اس منصف اعلیٰ سے انصاف مانگیں گے، اس کی بارگاہ میں دہائی دیں گے، جو فائلیں دیکھتا ہے، جو چہرے نہیں دیکھتا، جو ہمیں انصاف دے گا، جو بڑے بڑے طاقتور قاتلوں کو بالکل معاف نہیں کرے گا، جو کسی کی فون بھی نہیں سنے گا، جو کسی کے اثر میں بھی نہیں آئے گا، جو صرف میرے اور تمہارے جیسے مظلوموں کا خدا ہے۔ اب ہم دونوں ماں بیٹا خلائق ازل کی اس حسین جنت سے اپنے قاتلوں کا عبرتناک انجام دیکھیں گے۔ مسکراؤ میرے شہید اور با وفا بیٹے، چند ثانیوں میں اب آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔